السلام علیکم، میں ہوں اشتیاق احمد. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل موٹیویشن ٹاکس. ویورز، آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی زندگی کی شروعات کہاں سے کریں یا شروعات کہاں سے لی جاتی ہیں. ایسا یہ دیکھنا ہے کہ آج اگر کوئی بلندی تک پہنچا ہے تو اس نے اپنا آغاز کہاں سے کیا ہے، اپنی شروعات کہاں سے کی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے میں نے اپنا مکان بنا لیا. مکان بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مکان تو سبھی بنا لیتے ہیں. لیکن اگر اہم بات ہے تو وہ یہ ہے، اگر اس کے خاندان میں پہلے کسی نے مکان نہیں بنایا، اس نے بنا لیا، تو یہ اس کے لیے بڑی بات ہے. عام چیز ہر جگہ دستیاب ہوتی ہے، ہر جگہ آپ کو مل جاتی ہے، جبکہ نایاب چیز جگہ جگہ دستیاب نہیں ہوتی. اس طرح معاشرے میں کوئی خوبی ایسی ہو جو سب میں نہ پائی جائے، وہ نایاب ہو. نایاب چیز ہوتی ہے، بہت قیمتی ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ملتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے نایاب چیز کو حاصل کرنے کے لیے. اگر آپ معاشرے کی جاری روایتوں کو توڑتے ہیں، کوئی ایسی خوبی اپناتے ہیں جو معاشرے میں نہیں ہے، تو پھر آپ کامیاب ہیں. جو بچہ نالائق ہوتا ہے وہ کتابیں ہی نہیں کھولتا، محنت ہی نہیں کرتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ایک بچہ ہے جو کتابیں کھولتا ہے، خوب محنت کرتا ہے، رات دن ایک کرتا ہے، خواہ انہیں تندور پر روٹیاں کیوں نہ لگانی پڑے، وہ کامیاب ہوتا ہے، پھر وہ نایاب بن جاتا ہے. لوگ اس کو پہچانتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا تھا، یوں تھا تو یوں ہو گیا، اس کا نام بن جاتا ہے. کامیابی کا معیار موجودہ یا گزشتہ حالت سے نہیں لگایا جاتا. کامیابی اصل معیار کا نتیجہ ہے. امیر کا بچہ امیر بن جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہاں، اگر غریب کا بچہ امیر بن جائے تو یہ بڑی بات ہے. فرض کریں آپ کے والد صاحب پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کے گھر میں تعلیم و تربیت نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، اس کے باوجود آپ محنت کرتے ہیں اور کچھ بن کر دکھاتے ہیں، تو پھر یہ غیر معمولی بات ہوتی ہے. کیونکہ آپ کے گھر میں تو کوئی ایسا نہیں تھا، سلسلہ نہیں تھا، سب ان پڑھ تھے، لیکن آپ روایت سے ہٹ کر کچھ بننا چاہا، کسی مقام پر جانا چاہا، تو آپ نے محنت کی، تو اس لیے آپ نایاب بن گئے. کیونکہ آپ کے معاشرے میں آپ جیسا اور کوئی نہیں. مثال دینے والے بہت ہوتے ہیں مگر مثال بننے والے بہت کم ہوتے ہیں. جو فرد مثال بنتا ہے وہ ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے، وہ اپنے معاشرے میں نئی طرح ڈالتا ہے. آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، پرانی ڈگر پر چلنے کی بجائے نئی طرح ڈالنے کا سوچیے، نئے انداز سے سوچیے، روایتوں سے ہٹ جائیں، وہ کریں جو آپ کے ارد گرد معاشرے میں نہیں ہو رہا. آج ہی فیصلہ کیجیے کہ مجھے نئی روایتیں اپنے خاندان میں لے کر آنی ہیں، پرانی روایات سے چھٹکارا پانا ہے، ان کو خیر آباد کہنا ہمیشہ کے لیے. میں نے ایک مثال بننا ہے اپنے خاندان کے لیے، اپنے اہل علاقہ کے لیے. آپ وہ بنے جس کی مثال دی جائے. لوگ کہیں گے دیکھو کیا بات ہے، آپ نے کتنے مشکل حالات میں، کتنے محدود وسائل میں کیا کمال کر دکھایا. اس کے پاس فیس دینے کے لیے پیسے تک نہیں ہوتے تھے، لیکن اس نے اپنی تعلیم جاری رکھی، ایک بڑا آدمی بن کے دکھایا. دنیا میں سب سے بڑی مثال ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی ہے.
عرب کا معاشرہ جہالت کی گہرائیوں میں گھرا ہوا تھا. لوگ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی. بے ایمانی، بد دیانتی کوٹ کوٹ کر لوگوں میں بھری ہوئی تھی. تعلیم نہیں تھی. لوگ بورے ہونا خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. اپنی ماں کا احترام تک نہیں کرتے تھے. اپنی بیویوں کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے. اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر دھیان نہیں دیتے تھے. اس وقت جہالت اتنی زیادہ تھی کہ اگر اس وقت جہالت کو مثال کے طور پر سمجھا جانا تو سمجھ نہیں سکتے تھے کہ اپنی بیٹی پیدا ہونا اسے زندہ درگون کر دینا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے جنہیں مثال قائم کی، انہیں ہر چیز کو بدل کر رکھ دیا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو یہ خدا کی رحمت ہے. بیٹی جسے معاشرہ زندہ دفن کر رہا تھا اسے رحمت کہہ دی. برے صغیر اسلام اولیاء کرام سے پھیلا ہے، یہ بات بالکل درست ہے، کوئی غلط نہیں ہے. اس کے ساتھ مسلمان تاجروں کی وجہ سے بھی اسلام پھیلا ہے. ان تاجروں کی وجہ سے ہندو لوگ ان کی ایمانداری سے متاثر ہوتے تھے، ان کی مثالیں دیتے تھے. مثال بننا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ بھی اپنے ارد گرد ماحول کے لیے مثال بنیں، مثال بن سکتے ہیں. جہالت، حماقت، غیر سنجیدگی کو چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائیں. پہلے یہ کام کر کے دوسروں کے لیے مثال بن جائیں. اللہ پاک ہم کو آسانیاں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو. اللہ